اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر نے سوال پوچھا کہ میں ہسپتال میں کام کرتا ہوں تو کیا میرے لیے خاتون کو چھونا جائز ہے، کیونکہ بسا اوقات ضرورت پڑنے پر مجھے نامحرم خاتون کا بازو چھونا پڑتا ہے، جبکہ میرے کام کی جگہ خواتین میسر ہوتی ہیں لیکن وہ کم تجربہ کار ہوتی ہیں، تو کیا میرا نامحرم خاتون کو چھونا جائز ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، اگر ہسپتال میں آنے والی خاتون معائنے پر مجبور ہو تو جس قدر معائنے کی مجبوری تقاضا کرے اتنی مقدار میں آپ کے لیے نامحرم خاتون کو چھونا جائز ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا بانجھ پن کی مریض خاتون بوقت ضرورت علاج کی غرض سے اپنی شرمگاہ ظاہر کر سکتی ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، وہ عورت جو بانجھ ہے علاج کی غرض سے اپنی شرمگاہ کو ظاہر کر سکتی ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اولاد اس کی ضرورت ہو اور اولاد نہ ہونے سے اتنی مشقت اور تکلیف ہوتی ہو جس کی وجہ سے انسان سے شرعی تکلیف ساقط ہو جاتی ہو۔ تیسرا سوال یہ ہے، کیا اگر بانجھ پن کا علاج کسی ناجائز کام پر موقوف ہو تو کیا یہ علاج جائز ہوگا؟ جواب میں فرماتے ہیں، بانجھ پن کا علاج ذاتی طور پر جائز ہے، لیکن عام طور پر یہ کسی ناجائز کام پر موقوف ہو جاتا ہے، جیسا کہ مرد ڈاکٹر اور خاتون ڈاکٹر کے سامنے جسم کے ان اعضاء کو ظاہر کرنا جنہیں ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ عمل سوائے حالت ضرورت کے جائز نہیں، جیسا کہ جب اولاد نہ ہونا خاتون کو ایسی شدید نفسیاتی پریشانی میں مبتلا کر دے جو عام طور پر برداشت نہ کی جاتی ہو، اور اسی جیسے دیگر موارد میں یہ عمل جائز ہوگا۔ چوتھا سوال یہ ہے، بعض اوقات شرمگاہ پر زخم ہوتا ہے اور اسے پٹی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب میں فرماتے ہیں، اگر پٹی کرنا بیوی کے علاوہ کسی دوسرے شخص میں منحصر ہو تو مریض کو چاہیے کہ وہ کمپاؤنڈر یا نرس سے دستانے پہننے کا تقاضا کرے یا کوئی حائل ہاتھ پر رکھے جو شرمگاہ کو چھونے میں رکاوٹ بن سکے، اور اگر کوئی حائل یا دستانے استعمال کرنا مشکل ہو تو پٹی کرنے کے لیے جس قدر ضرورت ہو اتنا چھوا جا سکتا ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے، کیا دیکھنے اور چھونے کے ساتھ وقت ولادت خاتون کی مدد کرنا واجب ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، وقت ولادت خاتون کی مدد کرنی چاہیے، بلکہ اگر اس کی جان یا اس کے بچے کے ضائع ہونے کا یا اسی جیسا کوئی خطرہ ہو تو اس کی مدد کرنا واجب کفائی ہے، اور اگر بچے کی ولادت کروانا ایسے چھونے اور دیکھنے پر موقوف ہو جو نامحرم مردوں کے لیے حرام ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس خاتون کا شوہر و دیگر خواتین یا اور اس کے محرم مرد اس کام کو سر انجام دیں، اور اگر بچے کی ولادت شوہر کے علاوہ کسی اور کے اس خاتون کو حرام چھونے یا دیکھنے پر موقوف ہو جائے اور شوہر کسی تنگی یا حرج اور تکلیف کے بغیر بچے کی ولادت کروانے پر قادر ہو تو بعید نہیں کہ ایسی صورت میں صرف شوہر ہی کو اس عمل کے لیے اختیار کرنا واجب ہو، لیکن اگر اس حاملہ عورت کی حالت کے حساب سے دایا زیادہ مفید ہو تو حاملہ خاتون کے لیے ایسی دایا کو اختیار کرنا جائز ہے، اور یہ سب حالت اختیاری کے احکام ہیں، جبکہ مجبوری کی حالت میں کوئی نامحرم بھی ولادت کروانے کا عمل انجام دے سکتا ہے، بلکہ عام طور پر واجب بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ دیکھنے اور چھونے میں صرف اتنی مقدار پر اکتفا کیا جائے جتنی ضروری ہو، کیونکہ ضرورت اور مجبوری کا حساب ان کی مقدار کے مطابق لگایا جاتا ہے۔ چھٹا سوال یہ ہے، کیا لڑکیوں کے لیے بطور نرس کام کرنا جائز ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، شرعی حدود کی رعایت کرتے ہوئے نرسنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور شرعی حدود میں یہ دو چیزیں شامل ہیں۔ پہلی یہ کہ حرام میں مبتلا ہونے سے محفوظ نہ ہونے کی صورت میں کسی نامحرم کے ساتھ خلوت میں نہ رہنا۔ دوسری چیز یہ کہ دستانوں جیسے کسی حائل وغیرہ کے بغیر مرد کو نہ چھونا سوائے حالت ضرورت اور ہم صنف ڈاکٹر کی عدم موجودگی کی صورت کے۔ اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جن شرعی حدود اور احکام کی رعایت اس معاملے میں ضروری ہے ان کا دائرہ مذکورہ امور سے بہت وسیع ہے، اس لیے خاتون کو چاہیے کہ مزید سے مزید تر پوچھتی اور اس معاملے میں تحقیق کرتی رہے،
वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिहि त्वाहिरीन।